بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز۔ آج سنڈے ہے اور سنڈے کو ہم تاریخ کے پردوں میں جھانکتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ کس طرح پہلی جنگ عظیم کے بعد ہونے والا معاہدہ، جسے معاہدہ ورسائی کہتے ہیں، صرف امن کا معاہدہ نہیں بلکہ ایک ایسی بارودی سرنگ تھا جس نے دوسری جنگ عظیم کو جنم دیا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ تاریخ کا یہ راز شاید آپ نے پہلے کبھی بھی اس انداز میں نہ سنا ہو۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک، یعنی 1914 سے 1918 تک جاری رہنے والی پہلی جنگ عظیم میں تقریباً 2 کروڑ افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 2 کروڑ سے زیادہ زخمی ہوئے۔ یورپ کی معیشت تباہ ہو گئی اور جرمنی، آسٹریا، ہنگری، عثمانی سلطنت اور روسی سلطنت جیسے بڑے نظام بکھر گئے۔ فاتح ممالک خصوصاً برطانیہ، فرانس اور امریکہ نے فیصلہ کیا کہ ایسی جنگ دوبارہ کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی مقصد کے لیے فرانس کے محل ورسائی میں ایک تاریخی معاہدہ تیار کیا گیا۔ 28 جون 1919 کو معاہدہ ورسائی پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے تحت جرمنی کو جنگ کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ اس پر بھاری جنگی جرمانہ عائد کیا گیا۔ فوج کو تقریباً 1 لاکھ سپاہیوں تک محدود کر دیا گیا۔ ٹینک، فضائیہ اور آبدوزوں پر پابندی لگا دی گئی۔ جرمنی نے اپنی اہم زمینیں اور تمام نو آبادیات کھو دی۔ فاتح ممالک کا خیال تھا کہ اس سے جرمنی دوبارہ طاقتور نہیں بن سکے گا، لیکن تاریخ نے کچھ اور ثابت کیا۔ جرمنی میں لاکھوں افراد نے اس معاہدے کو قومی ذلت سمجھا۔ 1920 کی دہائی میں مہنگائی اس قدر بڑھی کہ لوگ نوٹوں کی بوریاں لے کر روٹی خریدنے جاتے تھے۔ بے روزگاری بڑھ گئی، عوام کے دلوں میں غصہ بڑھتا گیا۔ اسی ماحول میں ایک شخص سامنے آیا، ایڈولف ہٹلر۔ ہٹلر نے جرمن عوام سے وعدہ کیا، میں ورسائی کا بدلہ لوں گا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اگرچہ دوسری جنگ عظیم کی وجہ صرف معاہدہ ورسائی نہیں تھا، لیکن اس نے جرمنی میں وہ سیاسی اور نفسیاتی ماحول ضرور پیدا کیا جس سے نازیزم کو طاقت ملی۔ اس کے ساتھ معاشی بحران، عظیم کساد بازاری، کمزور جمہوری ادارے اور قوم پرستی بھی اہم عوامل تھے۔ 1939 سے 1939 میں جرمنی نے پولینڈ پہ حملہ کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ یہ جنگ پہلی جنگ سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ تقریباً 7 سے 8.5 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے۔ ہولوکاسٹ، ایٹم بم، شہروں کی تباہی اور انسانی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ اسی جنگ میں رونما ہوا۔ دنیا نے ایک بار پھر سبق سیکھا کہ ناانصافی پر قائم امن زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ اب دیکھا جائے تو یہ نیٹو کیسے وجود میں آیا۔ 1945 سے 1945 کے بعد ایک نیا خوف پیدا ہوا۔ سوویت یونین تیزی سے مشرقی یورپ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا تھا۔ اسی خطرے کے پیش نظر 1949 یعنی 1949 میں امریکہ، کینیڈا اور یورپی ممالک نے نیٹو قائم کیا۔ اس کا بنیادی اصول کیا تھا؟ اس کا بنیادی اصول یہ تھا کہ ایک رکن پہ حملہ، سب پہ حملہ۔ لیکن نیٹو کا ایک مقصد اور بھی تھا، یورپ میں دوبارہ جارحانہ قوم پرستی اور کسی نئے جرمنی کے خطرے کو روکنا، اور یورپ کو سیاسی اور عسکری استحکام دینا۔ اس کے بعد دنیا 2 حصوں میں واضح طور پہ تقسیم ہوگی، ایک طرف امریکہ اور نیٹو اور دوسری طرف سوویت یونین اور اس کے اتحادی۔ یہ کشمکش تقریباً 45 سال 45 ایئرز جاری رہی۔ اگرچہ براہ راست عالمی جنگ نہ ہوئی، لیکن دنیا بھر میں پراکسی وارز، ایٹمی دور اور سیاسی مقابلہ جاری رہا۔
1991 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ بہت سے لوگوں کو لگا کہ اب ہمیشہ کا امن قائم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد نیٹو میں کئی مشرقی یورپی ممالک شامل ہو گئے۔ روس کا موقف ہے کہ اس کی سرحدوں کے قریب نیٹو کی توسیع نے اس کی سلامتی کے لیے خدشات کو بڑھا دیا۔ دوسری جانب نیٹو کا کہنا تھا کہ ہر خود مختار ملک اپنی سلامتی کے انتظامات اور اتحاد منتخب کرنے کا حق رکھتا ہے اور اس کا اطاعت دفاعی نوعیت کا ہے۔ 2022 یعنی 2022 میں روس نے یوکرین پر مکمل حملہ کر دیا۔ اس جنگ نے یورپ کی سلامتی، توانائی، دفاعی اخراجات اور عالمی سیاست کو ایک نئی سمت دی۔ یہ سوال آج دنیا بھر کے ماہرین پوچھ رہے ہیں کہ کیا تاریخ خود کو دہرا رہی ہے؟ کیا اقتصادی پابندیاں، قومی وقار، علاقائی تنازعات، عسکری اتحاد پھر دنیا کو ایک نئے تصادم کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اگرچہ آج کے حالات 1930 یعنی 1930 کی دہائی سے مختلف ہیں، لیکن تاریخ یہ ضرور سکھاتی ہے کہ جب سفارتکاری اور بد اعتمادی مضبوط ہو تو بحران گہرے ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے اس میں ایک انتہائی اہم سبق ہے۔ پاکستان ایک اہم جغرافیائی مقام رکھتا ہے، اس لیے ہر بین الاقوامی بحران صرف خبر کے طور پر نہیں بلکہ ایک سبق کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ طاقت بنتی ہے مضبوط فوج سے، مضبوط معیشت سے، جدید تعلیم، ٹیکنالوجی، قومی اتحاد اور مؤثر سفارتکاری سے۔ دوستو، 1919 میں ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے نے ایک قوم کو ذلت دی۔ اس ذلت نے انتقام کا جذبہ پیدا کیا اور انتقام نے ہٹلر کو طاقت دی۔ اسی جنگ کے بعد نیٹو وجود میں آیا، سرد جنگ شروع ہوئی اور آج بھی روس اور مغرب کے تعلقات پر اس تاریخ کے سائے دکھائی دیتے ہیں۔ تاریخ صرف گزرے ہوئے کل کی کہانی نہیں ہے ویورز، بلکہ آنے والے کل کا آئینہ بھی ہے۔ اگر ہم تاریخ سے سبق نہ سیکھیں تو تاریخ خود کو مختلف شکلوں میں دہرا سکتی۔ اگر آج آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس یوٹیوب چینل فوکس وتھ تصدق گیلانی کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آپ کے پاس معلوماتی تجزیے ٹائملی پہنچتے رہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔